بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج میں آپ کو مکہ مکرمہ کے ایک ایسے تاریخی مقام پر لے کر چلتا ہوں جسے جنت معلیٰ کہا جاتا ہے۔ مکہ کا وہ قبرستان جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے افراد آرام فرما ہے۔ سب سے پہلے جو سامنے یہ مقام ہم دیکھ رہے ہیں، یہ شہر ابی طالب ہے۔ حرم کے سامنے یہ جبل ابی قبیس پہاڑی ہے، اور یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پیدائش۔ اس کے سامنے ہے ابو جہل کے حمام۔ اسی راستے کو ہم لیں گے تو آگے کچھ مقامات آئیں گے۔ ہم سامنے سے گزرتے جائیں گے تو حرم کی نیو ایکسٹینشن آ جائے گی۔ آگے جا کے ایک پل بنا ہوا ہے، اس کے نیچے سے گزریں گے تو سامنے کچھ تاریخی مقامات ہمیں نظر آئیں گے۔ سب سے پہلے ہمیں مسجد شجر نظر آ جاتا ہے۔ مسجد شجر کے بائیں جانب روڈ کے دوسرے سائڈ پہ ہمیں مسجد فتح نظر آ جاتا ہے۔ مسجد فتح کے بائیں طرف ہم دیکھیں گے اور اسی راستے کو لیں گے، سیدھے جائیں گے تو ہم جنت معلیٰ میں پہنچ جائیں گے۔ جنت معلیٰ کے اندر جو ہی ہم داخل ہوں گے تو ہم ایک ہال کے اندر چلے جائیں گے۔ یہ جو ہے نا جنت معلیٰ کا سلیمانیہ والا سائٹ ہے، اور اس کے بیچ میں ایک ٹنل ہے جو روڈ کے نیچے سے گزرتا ہے۔ دوسرے سائڈ والے جو سائڈ ہے اس کو جعفریہ والا سائڈ کہا جاتا ہے۔ اس ٹنل کے نیچے سے ہم گزریں گے تو ہم جعفریہ والے سائڈ پہ پہنچ جائیں گے۔ سلیمانیہ والے سائڈ پہ ہم سب سے پہلے 30 نمبر پہ جائیں گے۔ 30 نمبر قبر کے سامنے جو قبر ہے وہ عبداللہ ابن الزبیر کا ہے۔ اسلام کی تاریخ کے ایک عظیم شخصیت اور بہادر شخصیت تھے۔ وہ پہلے بچے تھے جو ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں مہاجرین کے گھر پیدا ہوئے، جس پر مسلمانوں نے بہت خوشی منائی۔ ان کے والد کا نام الزبیر ابن العوام تھا جو 10 مبشرہ میں تھے، اور والدہ کا نام آسمہ بنت ابی بکر تھا جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی۔ عبداللہ بن زبیر 1 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ عبداللہ بن زبیر اپنی بہادری، عبادت اور حق گوئی کے لیے مشہور تھے۔ وہ کم عمری ہی میں مختلف اسلامی معرکوں میں شریک ہوئے اور اپنے جرأت کے باعث نمایاں مقام حاصل کیا۔ یہ عبداللہ بن زبیر کی قبر ہے، اور ساتھ میں اس کی والدہ ماجدہ آسمہ بن ابی بکر قبر مبارک ہے۔ 680 عیسوی میں یزید ابن مروان کی وفات کے بعد اسلامی دنیا میں سیاسی اختلاف پیدا ہوئے۔ بہت سے علاقوں کے مسلمانوں نے عبداللہ بن زبیر کی بیعت کی اور وہ مکہ مکرمہ میں خلیفہ کے طور پر جانے گئے۔ ان کی حکومت حجاز مصر عراق کو دیے گئے اور علاقوں تک پھیل گئی۔ 73 ہجری میں حجاج بن یوسف نے مکہ کا محاصرہ کیا۔ طویل محاصرے کے بعد عبداللہ بن زبیر نے ہتھیار ڈالنے کے بجائے آخری دم تک مقابلہ کیا اور شہید ہو گئے۔ ان کی والدہ ماجدہ آسمہ بنت ابی بکر اس وقت تقریباً 100 سال کی تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو حق پر ثابت قدم رہنے کی نصیحت کی، اور عبداللہ بن زبیر نے اس استقامت کے ساتھ جام شہادت نوش کیا۔ حضرت آسمہ کی قبر بھی انہی کے پاس ہے۔ انہیں انتہائی صبر اور استقامت کا مظاہرہ کیا اور حق بات کرنے سے پیچھے نہ ہٹی۔ روایت کے مطابق انہوں نے حجاج سے کہا، تم نے میرے بیٹے کی دنیا تباہ کی، لیکن اس نے تمہاری آخرت تباہ کر دی۔ آسمہ ابن ابو بکر یہ وہ عظیم خاتون تھی جنہوں نے ہجرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، ظلم کے سامنے سر نہ جھکایا اور اپنے بیٹے کو حق پر ڈٹے رہنے کا درس دیا۔ تاریخ انہیں ہمیشہ ذات النطاقین کے نام سے یاد رکھے گی۔ ہجرت کے وقت وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے آرسول میں کانا لے کے آتی تھی۔ ایک دن کانا کو باندھنے کے لیے رسی نہ ملی تو آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے نطاق کو 2 حصوں میں کاٹ کر ایک کے ساتھ جو ہے نا کانے کو باندھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئی۔ تو اس وقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو النطاقین یعنی 2 نطاق والی کا لقب دے دیا۔ ابو جہل نے آپ رضی اللہ عنہ کو تھپڑ مارا اور آپ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بہت پوچھ گچھ کی، لیکن آپ رضی اللہ عنہ نے ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا۔ یہ قبر مبارک محمد بن علی جو مالکوں کے بہت بڑے عالم تھے اور دست و تدریس کا سرچشمہ رہے 7ویں اور 8ویں صدی کے بیچ میں، اور یہ ہے قبر مبارک۔ اس قبرستان کی سب سے نمایاں شخصیت
ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ اور اسلام قبول کرنے والی پہلی خاتون تھی۔ ان کے ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زاد کاظم اور عبداللہ یہی پہ مدفون ہے۔ اس چھوٹے سے درخت کے پاس جو قبور ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبدالمطلب کی قبور ہے۔ صدیوں تک یہاں قبروں پر گنبد اور مختلف تعمیرات موجود تھی، لیکن 1925 کے بعد ان تمام تعمیرات کو ہٹا دیا گیا اور قبرستان کو سادہ شکل میں رکھا گیا، جیسا کہ آج ہم دیکھتے ہیں۔ جب بھی کوئی زائر جنت المعلیٰ کے پاس سے گزرتا ہے تو اسے اسلام کے ابتدائی دور کی قربانیاں، صبر اور ایمان یاد آتا ہے۔ یہ مقام ہمیں دنیا کی ناپائیداری اور آخرت کی تیاری کا پیغام دیتا ہے۔ اگر آپ مکہ مکرمہ آئے تو جنت معلیٰ کو ضرور دیکھیں اور ان عظیم ہستیوں کے لیے دعا کریں جنہوں نے اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ والسلام۔